بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے لیاقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک نالج ورلڈ۔ پیارے دوستو، میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں ابلیس ملعون کی تاریخ اور اس کے خاندان کے متعلق آگاہی بیان کی تھی، اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے جو میں آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے زمین پر اپنا خلیفہ بنانے کا فیصلہ فرمایا، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمین پر خلیفہ بنے تھے۔ چنانچہ اللہ پاک نے اس بارے میں فرشتوں کو آگاہ کیا اور فرمایا کہ میں زمین پر ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ سن کر فرشتوں نے حیرت سے عرض کی، اے پاک پروردگار، آپ زمین پر کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے نظام اور رونق کو بگاڑ دے گا۔ اس میں وہ کشت خون اور خون ریزی کرے گا، جس طرح جنات پہلے کیا کرتے تھے۔ ہم تو آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور پاکی اپنے دل کی گہرائیوں سے بیان کر ہی رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں جو جانتا ہوں تم لوگ وہ نہیں جانتے۔ اللہ پاک نے سب سے پہلے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر زمین سے مٹی لے آؤ، تو فرشتے مٹی لے آئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سب سے پہلے مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا اور ان کو بہت سی چیزوں کے نام سکھائے۔ اس کے بعد فرشتوں کے شبہات کو دور کرنے کے لیے تخلیق آدم کے حوالے سے جو سوال کیے تھے، فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے بننے سے زمین کا انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ پاک نے کچھ چیزوں کے نام فرشتوں سے پوچھے۔ فرشتے چونکہ وہ کرتے اور جانتے ہیں جس کی انہیں تعلیم دی جاتی تھی، لہٰذا انہوں نے عرض کی، اے پاک پروردگار، تو پاک ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا علم آپ نے ہم کو بخشا ہے۔ فرشتوں کے اس جواب پر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے جن چیزوں کے ان سے نام پوچھے گئے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نام بتانے پر اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ دوستو، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا تو پھر کچھ عرصے اس کو یوں ہی چھوڑے رکھا، یہاں تک کہ مٹی کی بدبو ختم ہو گئی اور وہ سوکھ کر ٹھیکری کی شکل اختیار کر گیا۔ اس وقت تک اللہ پاک نے اس میں روح نہیں پھونکی تھی۔ ایک دن غزازیل فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کی جانب سے گزرنے لگا۔ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو دیکھا تو وہ ڈر سے گئے، لیکن غزازیل اس پتلے کے قریب آیا تو اسے غور سے دیکھنے لگا، پھر پتلے کو ٹھوکر ماری اور کہنے لگا کہ تجھے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ آدم علیہ السلام کے منہ میں داخل ہوا اور کمر کے راستے باہر آ گیا، اور فرشتوں سے کہنے لگا، اس سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر مجھے اس پر مسلط کر دیا گیا تو میں یقیناً اسے ہلاکت میں ڈال دوں گا، اور اگر اسے مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو بلا شبہ میں اس کی نافرمانی کروں گا۔ اندازہ کیجئے دوستو کہ وہ تعجب کر کے کہہ رہا ہے کہ اسے کیوں پیدا کیا گیا ہے، اس کی آدم علیہ السلام سے دشمنی کس قدر پرانی ہے، گویا یہ ابتدائی اسی عداوت پر ڈٹ گیا تھا۔ بہرحال اللہ پاک نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب میں اس کو ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ اور جب روح آدم علیہ السلام کے سر کے اندر داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ الحمدللہ کہیے۔ انہوں نے کہہ دیا۔ اللہ کی اس تعریف کے جواب میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ترجمہ کہ یعنی تیرا رب تجھ پر رحم فرمائے۔ سبحان اللہ، پاک پروردگار نے آدم علیہ السلام میں روح مکمل ہونے سے پہلے ہی انہیں اپنی رحمت سے سرفراز فرما دیا۔ بہرحال جب روح مکمل ہو گئی تو تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ سجدہ کرنے والوں میں ابلیس شامل نہ ہوا اور اس نے سجدہ نہ کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے سجدے سے روک دیا جبکہ میرا حکم فرشتوں کے ساتھ تیرے لیے بھی تھا؟ ابلیس نے سرکشی اور تکبر سے کہا، میں سجدہ کیوں کروں، میں اس سے بہتر ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔
بدبخت نے یہ نہ سوچا کہ مجھے تو اللہ رب العزت کا صرف حکم بجا لانا ہے اور سر تسلیم خم کرنا ہے، جس طرح وہ پہلے اپنے رب کی اطاعت کرتا تھا۔ اس معاملے میں بھی اسے اللہ پاک کا حکم ماننا چاہیے تھا۔ اللہ پاک نے اس کی سرکشی کو دیکھتے ہوئے اسے سزا دی۔ ترجمہ قرآن: اس جنت سے اتر جا، تجھے کوئی حق حاصل نہیں کہ تو اس جنت میں رہ کر تکبر کرے۔ دوستو، تکبر وہ پہلا گناہ تھا جو ابلیس سے سرزد ہوا تھا، لہذا تکبر سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جنت سے نکالے جانے پر ابلیس نے اللہ پاک سے عرض کی، یا اللہ، میں نے تیرے لیے ہزاروں سال عبادت کی ہے، کیا تو مجھے اس کا صلہ نہیں دے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو ابلیس نے کہا، اے پاک پروردگار، مجھے قیامت تک تو زندگی دے دے۔ اللہ پاک نے فرمایا، جا، تجھے مہلت ہے۔ اس پر مزید ابلیس نے کہنا شروع کیا اور کہا، اے پاک پروردگار، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور تیرے بندوں کو صحیح راستے سے گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، میرے جو نیک بندے ہوں گے وہ تیری اطاعت اور پیروی نہیں کریں گے، اور جو تیری اطاعت یا پیروی کریں گے میں ان سے جہنم کو بھر دوں گا، اور میرے گناہگار بندے جتنی بار مجھ سے توبہ کریں گے میں اتنی بار ان کی توبہ قبول فرما کر ان کے تمام گناہ معاف کرتا رہوں گا۔ دربار عرش سے نکالے جانے کے بعد ابلیس شیطان بن گیا اور زمین پر پہنچ کر اس نے مختلف جنات کو اپنے ساتھ ملانا شروع کر دیا۔ دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ پاک نے جنات کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ کی بھی مختلف اقسام ہیں، جیسا کہ نمبر 1 اسستام یعنی عام آگ، وہ آگ جو انسان اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ابیب مراکوش، وہ آگ جو خود کے وجود سے نہ ہو۔ افسوفافو، وہ آگ جو نظر نہ آئے اور جس سے روشنی آر پار ہو جائے۔ مکل متامام، وہ آگ جو پانی کی مثل ہو۔ داہم دا استا، سفید آگ۔ جستکم، جہنم کی آگ۔ المدینہ سو، جنت کی آگ جو کہ راحت کا سبب ہو۔ اللہ پاک نے جنات کو افسوفافو آگ سے پیدا کیا، یعنی وہ آگ جو نظر نہ آئے اور جس سے روشنی آر پار ہو جائے۔ اس لیے انسانی آنکھ جنات کو دیکھنے سے قاصر ہے، کیونکہ انسانی آنکھ ان چیزوں کو دیکھ سکتی ہے جو روشنی کو روکتی ہوں۔ دوستو، وہ پاک پروردگار بہتر سے بہتر خلقت کرنے پر قادر ہے، جس نے جنات کی بھی مختلف اقسام خلق کی ہیں، جیسا کہ غزل دا عام، خان دا لام، مرہ معاص، بس ممبلا بوا، جو غیر ممتاز۔ ان تمام جنات کا قد، جسم اور سوچ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ غزل دا عام، یہ کان سے محروم ہوتے ہیں اور صرف ایک آنکھ رکھتے ہیں اور آواز کو اپنی خالصی محسوس کرتے ہیں۔ ان کا قد تقریباً 3 فٹ تک ہوتا ہے اور جنات میں سب سے زیادہ ان ہی کی تعداد پائی جاتی ہے۔ کھند علام، یہ نہ آنکھ رکھتے اور نہ کان، یہ صرف ایک ناک رکھتے ہیں اور انسان کی مہک کو پسند کرتے ہیں۔ جو انسان زیادہ اداس رہتا ہے تو یہ ان کے قریب آتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کا قد بھی تقریباً 3 فٹ تک ہوتا ہے۔ مرہ مما است، انہوں نے ابلیس ملعون کی آواز پر لبیک کہہ کر انسان سے دشمنی مول لی۔ ان کے 5 کان اور 3 آنکھیں ہوتی ہیں اور ان کے پاؤں نہیں ہوتے۔ ان کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ ایک لمحے میں پوری زمین کا چکر لگا سکتے ہیں۔ ان کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور ان کا قد تقریباً 2 فٹ تک ہوتا ہے۔ بس ممبلا بوا، یہ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ انسان کے خیالات تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ ان کے وجود سے غزل دام اور کھندلال جنات بھی ناواقف ہیں۔ ان کو کوئی بھی قید نہیں کر سکتا کیونکہ یہ انسان کے ہمدرد ہوتے ہیں اور انسانوں کو دکھی نہیں دیکھ سکتے کیونکہ انہوں نے ابلیس ملعون کی بیعت توڑ دی تھی اور ان کے گروہ میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ غیر ممتاز، یہ جنات قبیلے ابلیس سے ہیں۔ یہ انسان کو سیدھی راہ سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور برے وسوسے ڈالتے ہیں۔ ان کا قد 12 فٹ تک ہوتا ہے اور یہ سب ابلیس ملعون کی توہین کا بدلہ چاہتے ہیں اور مختلف جنات کو اپنے قابو کر کے ان سے کام لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، جنات میں سے کچھ نے شیطان کی بیعت قبول کر لی اور کچھ نے ان کا انکار کر دیا۔ جنہوں نے شیطان کی بیعت قبول کر لی، یہ وہی جنات ہیں جو انسان کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور اس کو سیدھے راستے سے گمراہ کرتے ہیں۔
میں اپنے پیارے پاک پروردگار سے عاجزانہ دعا کرتا ہوں کہ اے میرے رب، مجھے اور میرے تمام سننے والوں کو شیطان ملعون کے ہر داؤ سے بچا اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ جو صرف آپ کی طرف آتا ہو، نہ کہ گمراہوں کی جانب جاتا ہو۔ آمین۔ مجھے امید ہے آپ کو اس ویڈیو میں بہت کوئی نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور زندگی نے وفا کی تو میں ملوں گا آپ سے ایک اور انٹرسٹنگ انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔